آج وہ وقت ہے جب پاکستان بھارت سے تجارت کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور بھارت ہے کہ بے نیازی سے انکار کر رہا ہے۔ ٹیررزم کا دوبارہ سٹارٹ ہونا اور بڑے اسٹریٹجک انداز میں کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے یہ گاڑی اس وقت گزرتی ہے۔ اس بارے میں لوگ آج کل کافی بات کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ آخر یہ انفارمیشن کون سے روٹ سے جا رہے ہیں، یہ باتیں کس نے بتائیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیک ہو سکا۔ نارمل تاثر یہ ہے کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہوا ہے، کیونکہ کشکول ہماری پہچان بن چکا ہے، لیکن اب صورتحال اس سے بھی گمبھیر ہو گئی ہے۔ اب ہمارا کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول تو ان کی بغل میں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ چائنا بڑا سیریس سنجیدہ لیتا ہے ان ایشوز کو، ہم شاید نہیں، ابھی بھی ہماری ایلیٹ کلاس نہیں لے رہی۔ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے جو کہنا چاہیے بھائی لوگ ہیں نا، نام میں لینا نہیں چاہتی، آپ لوگ سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے۔ اور چائنا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ تھورو انویسٹیگیشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے۔ دوست ممالک بھی اب امداد دینے سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کی چائنا سن رہا ہے اس وقت؟ چائنا پاکستان کی نہیں سن رہا۔ چائنا اور پاکستان کا جو ویو آن افغانستان ہے وہ ایک نہیں ہے۔ ملک پر 131 ارب ڈالر کا قرض ہے، 10 ارب ڈالر کا قرض اس سال 30 جون تک واپس کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے اوپر تو امداد لینی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ وزیراعظم شہباز شریف ماضی میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ کسی دوست ملک جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آ گئے۔ کشکول ہماری پہچان بن چکا ہے، لیکن اب صورتحال اس سے بھی گمبھیر ہو گئی ہے۔ اب ہمارا کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول تو ان کی بغل میں ہے۔ اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بدلنا ہوگی، یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس حالت تک پہنچے کیسے۔ اب اس 8 سال سے پہلے پاکستان IMF کو خدا حافظ کہہ چکا تھا، آج پاکستان 1 ارب ڈالر کے قرض کے لیے بھی ناک سے لکیریں نکالتا ہے۔ دوست ممالک بھی اب امداد دینے سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی اور یہ بھی جاننا ہوگا کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیسے۔ ایک وہ وقت تھا جب بھارت کا وزیر اعظم پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے اس کے گھر آیا تھا، تب اس ملاقات پر یاری اور غداری کے نعرے لگائے گئے تھے۔ آج وہ وقت ہے جب پاکستان بھارت سے تجارت کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور بھارت ہے کہ بے نیازی سے انکار کر رہا ہے۔ BLA اور باقی TTP اور یہ سارے جو ہیں جو ہم نے بنائے، ہم نے پالے پوسے ان کی طرف۔ اور ایک بات جو پاکستان میں بار بار کی جا رہی ہے، چائنیز جن کو ٹارگٹ کیا گیا، جن چائنیز کی جان لی گئی، اور داسو ڈیم میں نے آپ کو کہا جیسے کہ 1 سال کے لیے پہلے بھی اس پہ کام رک گیا تھا، تقریباً 11 لوگوں کی جانیں اس وقت گئی تھی، اور اب جو ہے وہ 6 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس میں سے 1 جو ہے وہ پاکستانی ہے اور 5 جو ہے وہ چائنیز نیشنلز تھے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ چائنا آگے اس پہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، مگر لوگ بہت حیران ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، مطلب جن سے میری بات ہوئی 1-2 لوگوں سے، وہ بہت حیران ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ کیسے لگا کہ اسلام آباد سے کوئی گاڑی جا رہی ہے داسو، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ بیشام جو ہے اس کے اوپر جو ہے جب وہ پہنچے، یعنی وہاں تک جب وہ پہنچے ہیں، وہاں پر جا کر ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ جی ہاں، جب وہ اس علاقے بیشام میں پہنچے تب اس گاڑی کے اوپر اٹیک کیا گیا، لیکن یہ لوگوں کو پتا کیسے چلا کہ وہ گاڑی اسلام آباد سے نکلی ہے، اور وہ گاڑی جو ہے اس کو چائنیز جو آفیشلز تھے یا چائنیز انجینئرز تھے ان کو لے کر داسو ڈیم جا رہی تھی، اور اس کے انفارمیشن کہاں سے لیک ہوئی، یہ ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں یا وہاں رستے میں ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس طرح سے ان کی جان لی گئی۔ اس بارے میں لوگ آج کل کافی بات کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ آخر یہ انفارمیشن کہ اسلام آباد سے نکل گئے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں کس طرف جا رہے ہیں، کون سے روٹ سے جا رہے ہیں، یہ باتیں کس نے بتائیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیک ہو سکا۔ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے جو کہنا چاہیے بھائی لوگ ہیں نا، نام میں لینا نہیں چاہتی، آپ لوگ سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے، وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اچانک سے آپ کو کئی جگہ پہ پاکستان میں جو ہے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جگہ جگہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، چاہے وہ KP کے ہو چاہے وہ بلوچستان ہو، وہاں پہ ہر روز ایک نہ ایک اٹیک ہو رہا ہے، ایک نہ ایک اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہے جس کو ہم ٹیرر اٹیک کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یا جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے
कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशराइज करके अमेरिका को और कुछ पैसे और निकलवाना चाहता है। पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर पैसा लिया जाए अमेरिका से। जी हाँ, और अमेरिका जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर इस तरह के अटैक्स चलते रहे और रोके ना गए तो फिर यकीनन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के दर पे पहुंचेगा और कहेगा कि जी देखिए, हमें तो दहशतगर्दी की जंग पहले भी लड़ी थी आपके लिए और एक बार फिर हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं और इस वॉर ऑफ टेरर के लिए हमें कुछ डॉलर दे दीजिए। जी हाँ, लग ऐसा ही रहा है कि ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर अमेरिका से कुछ पैसा और ले लिया जाए। और ये पैसा कौन लेना चाह रहे हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं, वही लोग जो मतलब मटर भी छिलते हैं और साथ साथ पैम्पर भी बनाते हैं और सीमेंट भी बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो उनका काम है। तो बिल्कुल उन्हीं लोगों की बात की जा रही है और कहा यही जा रहा है, उन्हीं की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा ये जा रहा है, लोग अब इस बारे में बात करने लगे हैं, खुल के बात करने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, लोग बहुत बहादुरी के साथ जो है एक बात जो उनको लगती है या ऐसा उनको फील होता है कि ये बात है, उस बात को लोग सामने रख रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं, आपस में भी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, अभी भी यही लग रहा है कि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर ही जो है अमेरिका से मजीद पैसा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।